السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Ramzan is just around the corner, so it is time for us to start preparing for Ramadan. ان فیکٹ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے اسی میں انسان کی مینٹل اور فزیکل پریپریشن شروع ہو جاتی ہے، ہو جانی چاہیے. اور ہم صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی دیکھتے تھے، ان کا انرجی لیول شعبان کے مہینے میں بڑھ جاتا تھا. تو ہمیں بھی ایز پروفیشنلز، ایز میڈیکل اسٹوڈنٹس، ایز ڈاکٹرز اپنے آپ کو تھوڑا سا انرچ کرنا پڑے گا. ہمارا اسٹڈی پیٹرن ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، پڑھائی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ روزے ہوتے ہیں، اور وی آر انٹریکٹنگ ود پیشنٹس اینڈ کنٹینیوسلی the patients are asking us questions as if we are muftis. They are expecting us to tell them whether they should be fasting or not. So یہ بھی ایک difficult scenario ہوتا ہے جو کہ ہمیں ڈیل کرنا ہوتا ہے. What should be the starting point? ہم کس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر اس کے بعد پلان کریں کہ رمضان ہم نے کیسا گزارنا ہے. ایک بات تو شیور ہے کہ ہر رمضان ہمارا پچھلے رمضان سے بہتر ہونا چاہیے، فوکسڈ ہونا چاہیے، ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ لائک بی کہ بس آ گیا رمضان کا مہینہ اور بس روزے رکھنے ہیں اور بس وہ سحری افطاری کا سوچنا ہے، بلکہ سحری کا بھی ہم کم ہی سوچتے ہیں، ہمیں زیادہ پکوڑے یاد آتے ہیں. سو رادر دین تھنکنگ اباؤٹ فوڈ، لیٹس فوکس آن سم امپورٹنٹ ایسپیکٹس. اور ان ایسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان آور لائف what are the different areas where we have our struggles. Because our struggles start from stress, feeling stuck in different situations, not knowing how to handle them, feeling frustrated, having low self-esteem. Then we are also struggling where we want to define something for ourselves, especially when you have a feeling that I don't know why I am here. What's the purpose of me doing or trying to establish myself? تو وہاں پر when we decide that I need to be a better version of myself, I need to push myself, I need to reflect on the next step, and for that, who would help me? Lot of youngsters these days, they are very unhappy and unsatisfied with their life, and it is hard for them to go around and talk to their elders and actually bring it up to them کہ جی میں خوش نہیں ہوں زندگی میں. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اوپنلی یا ہم اپنے کسی بھی بیہیویئر سے اپنے گھر والوں کو، ایلڈرز کو یہ بتاتے ہیں، یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں دیر آر ایلیمنٹس وچ آر مسنگ ان مائی لائف، تو ہمیں صرف ایک لیکچر سننے کو مل جاتا ہے کہ تم لوگ ناشکرے ہو. یس وی ڈو انڈرسٹینڈ دیر از لاٹ آف انگریٹیٹیوڈ ان آور لائف، لیکن پھر یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہاؤ ٹو ایڈریس اٹ. تو بہت لو فیلنگ بھی آتی ہے، ہمیں اپنی ہیلتھ کے اوپر بھی کام کرنا ہوتا ہے. اٹ از سو آئرونک دیٹ پروفیشنلز ہو آر ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ، دے آر گائیڈنگ ایوری ون اباؤٹ ہیلتھ اینڈ دیئر اون لائف اسٹائل آن دا سیم پیرامیٹرز از ایکسٹریملی انہیلدی. اسی طرح سے ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ویئر ٹو فال بیک آن. جب میری زندگی میں کوئی چیلنج آتا ہے تو میں کس سے بات کر سکتی ہوں، مجھے کہاں سے کوئی وے آؤٹ ملے گا. پروکریسٹینیشن بہت زیادہ ہماری لائف میں ہوتی ہے اور ہماری لائف آرگنائزڈ نہیں ہے. یہاں سے ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہر طرح کی شفا ہمیں ملتی ہے قرآن سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ has guided us towards that in Surah Yunus, verse number 57 and 58. Ya ayyuhan nas قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا گیا. This address is not only to the believers. ایمان والوں سے بات نہیں کی جا رہی ہے، تمام جتنے بھی افراد اس پوری دنیا میں ہیں ان سب کو کیا کہا جا رہا ہے کہ there has come to you a warning from your Lord. موعظہ، واز سے
ایسی نصیحت کو کہا جاتا ہے, ایسی وارننگ کو کہا جاتا ہے جس کا آپ ڈیپ امپیکٹ لیتے ہیں, یعنی اٹ ہٹس یو ہارڈ. جب آپ وہ بات سنتے ہیں تو آپ اپنا سوئچ ٹرن آف نہیں کرتے. آپ یہ نہیں کہتے او ہو لیکچر ہیں یا ہمیں لیکچر دیتے رہتے ہیں, بس سنی انسنی کر دو. نہیں, وی ایکچولی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو کہا یہ گیا کہ تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت, ایسا واز آ گیا ہے من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, اور اس میں کیا ہے, وہ شفاء لما فی الصدور, تمہارے سینوں کے اندر جو ہے, دلوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے, جو بلڈ ٹیسٹ پہ نہیں آ سکتی, ایم آر آئی اسکین پہ نہیں آ سکتی, ابھی تک ایسا ٹیسٹ نہیں آیا جو بتا دے اینگر ہے, فرسٹریشن ہے, جیلسی ہے, لو سیلف اسٹیم ہے, اس کا سٹینڈرڈ کتنا ہے, اس کے لیے شفا ہے. اور خالی شفا یہ نہیں ہے کہ اچھا جی یہ دوائی کھا لو اور آرام آ جائے گا. گائیڈنس ہے ان آل لائف میٹرز. سوچ لیں اپنی اپنی زندگی کے جتنے آپ کے پرابلمس ہیں ان سب کے بارے میں سوچیں کہ کتنے ایریاز میں ہمیں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور رحمت کس کے لیے ہے, گائیڈنس اور رحمت کس کو ملے گی, یہ اس کو ملے گی جو ایمان لانے والا ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی, الناس سے, مین کائنڈ, اور ختم کس پہ ہو رہی ہے, if you want guidance, if you want mercy, if you want peace in your life, if you want to get out of your miseries, then be a believer. ماننا شروع کر دو. اللہ کو ماننا شروع کرو گے تو تمہاری لائف میں ایز آ جائے گا. اور پھر اس سے آگے کیا کہا گیا, ورس نمبر 58 سورہ یونس, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَةٍ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Say, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, in Allah's grace and mercy let them rejoice. خوش ہونے دو ان کو. This is something to feel happy about. That is far better than whatever wealth they are collecting. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اگر آپ یہ والا ٹیگ لائن کہیں پر بھی اپنے لیے لکھ لیں, جب صبح اٹھ کر آپ شیشے کو دیکھتے ہیں, مرر کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ لکھ لیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آپ کو پتہ نا کہ we are living in these times جب materialism is at peak. اینڈ مٹیریلزم کی ایسی ایسی کیٹیگریز ہیں, پیسہ بھی چاہیے, اسٹیٹس بھی چاہیے, نام بھی چاہیے, اینڈ ناٹ اونلی مجھے چاہیے, باقیوں کو بھی ملتا ہے تو اٹس اوکے. نو, ایٹ ایکسپینس آف ادرز. اس کو نہ ملے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. مجھے نہیں ملا تو اس کو بھی نہ ملے. اس کی زندگی میں بھی مشکلات رہیں. ہم دوسروں کی مشکلات دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنے لیے مزید مزری کریٹ کرتے ہیں, اور پھر اور کیا چاہیے کیا چاہیے. یہی ہمارے ڈریمز ہیں. اور اس کے مقابلے میں قرآن ہمارا ڈریم نہیں ہے, ہدایت ہمارا ڈریم نہیں ہے. وہ پیس ہمیں چاہیے, لیکن اس کے لیے جو ہم راستے ڈھونڈتے ہیں, ڈرگز ہیں, اسموکنگ ہے, ویپنگ ہے, حرام ریلیشن شپس ہیں, جو کچھ بھی آپ سوچ لیں, موویز دیکھنا, سارا دن گانے سننا, فیشن میں اپنے آپ کو بہت اپ ٹو ڈیٹ رکھنا. وی کیپ ڈوئنگ آل دوز تھنگس بٹ دے ڈونٹ ہیلپ. اینڈ دین وی بلیم یوزلی آور فیملی ممبرز, جو ہوتا ہے نا فائنینشیل یا پولیٹیکل سینیریو ان آور کنٹری, بٹ وی ڈونٹ لک ڈیپ ان سائڈ واٹس ہیپننگ اوور دیئر. اور وہاں پر ہمیں اپنے آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے ساتھ میرا ایک تعلق مضبوط ہونا چاہیے. یہ بات ہم کہیں پہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے, بیکاز لاٹ آف ٹائم وین آئی ڈیل ود پروفیشنلز, اور جب میں ان سے یہ بات کرتی ہوں کہ بھئی قرآن بھی پڑھنا چاہیے, قرآن کو ٹائم دینا چاہیے, وہ کہتے ہیں ہمارا دل بہت چاہتا ہے لیکن دیکھیں وقت ہی نہیں ہوتا. میں تو ڈاکٹر ہوں, میں تو میڈیسن پڑھ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے ہمارا کتنا ٹف سلیبس ہوتا ہے. وہ مجھے ایسے بتاتے ہیں جیسے میں ڈاکٹر نہیں ہوں, یا میں نے میڈیسن نہیں پڑھی, یا میں نے میڈیسن بڑھاپے میں پڑھی ہے, کبھی جوان رہ کے نہیں پڑھی, کہ مجھے پتا ہو کہ جب ہم اپنے کالج ایئرز میں ہوتے ہیں تو کتنی پڑھائی کرتے ہیں اور کتنے ٹائم ویسٹرز میں انگیج ہوتے ہیں. اینڈ آئی آفن آسک دوز ینگسٹرز کہ اچھا آپ کا انسٹا اکاؤنٹ ہے, واٹس ایپ ہے, باقی سوشل میڈیا پہ آپ ہیں, نیٹ فلکس پہ بھی جاتے ہیں, لیٹسٹ موویز اور ڈراماز دیکھتے ہیں, تو اف یو کین پل آؤٹ یور اسکرین ٹائم اینڈ دا ڈویژن آف دیٹ اسکرین ٹائم, سو یو کین ایزیلی
have some focused time for Quran and understanding of it, کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی بہترین چیز نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں برکت لائے گی. تو یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو ہم سمجھیں, اپنے لیے سمجھیں گے, خود اس کو انٹرنلائز کریں گے تو اپنے پیشنٹس کو بھی ڈیلیور کر سکیں گے. اور یہاں سے ہی رمضان کا مینشن آ جاتا ہے سورہ البقرہ ورس نمبر 183 میں, یا ایھا الذین آمنو, او یو بلیو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتبہ مینس اٹ از کمپلسری. گرمی لگ رہی ہے, ایگزام آ گیا, دل نہیں چاہ رہا. When you say I'm a believer, I'm a Muslim, when you say I'm in the fold of Islam, کلمہ پڑھ لیے تو اب میرے پہ فرض ہے. Exceptions are there, we'll talk about that. لیکن آپ اگر سب کچھ کر سکتے ہیں تو روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. روزہ ہم پہ فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. ہمیں یہ بھی بہت رہتا ہے نا کہ اس ریلیجن میں کیا ہے اور اس ریلیجن میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کا ریفرنس دے کر ہمیں بتا دیا کہ پہلے لوگوں پر بھی تھا. بیکاز ہدایت, گائیڈنس, other parameters which we need to focus on is need of all human beings. اور کس لیے؟ لعلکم تتقون, so that you may have taqwa. تو یہاں پر ٹارگٹ سیٹنگ دے دی گئی ہمیں. پہلے تو بتا دیا گیا if you call yourself believer, this is compulsory on you. اور اس میں نا ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم ہائے رمضان آ رہا ہے کیا کریں گے, یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں کر سکتے. It is time of super excitement. Each passing day, there's so many people who are planning for Ramadan, but they are going back. ان کو ٹائم نہیں مل رہا. They are dying. ہم تو ہاسپٹل میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. So till last day, we are not sure we are going to get that Ramadan. That is why it is important to get into excitement mode for Ramadan before it starts. تو رمضان فوکس ہمارا کیا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ ایبسنٹ مائنڈلی آپ روزے رکھ رہے ہیں, کوئی ڈائٹنگ کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے تو عادت ہے. سو ایوری ون از تھنکنگ آف دیئر اون فوکس. کوئی کہہ رہا ہے میں نے روزہ رکھ کے سویا رہنا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے یہ چیک لسٹ بنائی ہے موویز کی وہ کمپلیٹ کرنی ہے, کوئی قرآن بھی ختم کرنے کا سوچ رہا ہے, کوئی تراویح پڑھنے کے لیے بھی سوچ رہا ہے. لیکن اصل فوکس یہ ہونا چاہیے کہ I need to identify my own personal challenges before Ramadan, set certain goals through the lens of Quran, through the lens of Ramadan, through that taqwa, کہ ان پرابلمس کو میں نے کیسے سالو کرنا ہے. میرے اپنے اماں ابا سے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں, میرا غصہ نہیں مینیج ہوتا, مجھے اسٹریس ہوتا ہے, مجھے انزائٹی ہے, مجھے ڈپریشن ہے. کیا ہے میری لائف میں, کیا چیز مجھے بادر کرتی ہے. اینڈ دین یو کریٹ اے پاتھ ٹو اچیو دوز گولس. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ وی نیڈ ٹو امپورٹنٹ areas to work on. We need to have the ability and we need to have the motivation. Because a lot of time what happens is we feel hyped up if we focus a little in Ramadan. ایک atmosphere بنا ہوتا ہے نا, سب روزے رکھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تو تھوڑا سا ایک spiritual feel آ جاتی ہے. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو we have a dip and back to square one. جیسے ہم پہلے تھے ہم ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہم سے بہت سے کام کیے نہیں جاتے. We are not able to maintain them. And that brings in big question mark for us. What's wrong with me? ایسے کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تو اپنے آپ سے بڑے پکے وعدے کیے تھے. And I have actually come across youngsters جو کہ پھر اگلے سال ڈرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سے بہت سے promises کیے تھے کہ I will do this and that and I'm not able to do it. So maybe I should not even make those promises. تو آپ کو ابیلٹی بھی چاہیے, آپ کو موٹیویشن بھی چاہیے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے رائٹ بلینڈ آف دیز. اور موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے. وائی؟ بیکاز اٹ گیوز یو اے ریفلیکٹیو اسپیس ٹو سی ویئر یور ریسپانسبلٹی از. دین اٹ ہیلپس یو build the capacity
in yourself and make you self-reliant. And it also highlights the issues within you, and then you sort of, plan through them कि मैंने करना क्या है. आपका perspective भी बहुत ज़्यादा clear होना शुरू हो जाता है और आपको पता चलता है कि अच्छा मेरे लिए लाइफ में है क्या. लेकिन let us first define this तकवा. तकवा को जब हम पढ़ते हैं यूजली ट्रांसलेशन में तो उर्दू में आता है परहेजगारी, इंग्लिश में अक्सर आता है अल्लाह कॉन्शियसनेस. द लिटरल मीनिंग ऑफ तकवा इज टू एब्सटेन, रोकना अपने आप को, कॉन्शियस एफर्ट करना, फर्म कन्विक्शन के साथ किसी काम को करना, क्लैरिटी इन डिसीजंस होना, एंड अल्टीमेटली डिसिप्लिन एंड सेल्फ रेगुलेशन होना. क्या मतलब है इसका? तकवा इज बेसिकली thinking that I am under constant surveillance of Allah subhanahu wa ta'ala. यानी सबके सामने आपने अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे पासवर्ड तो लगा दिया and you feel very safe कि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया है कि कोई इस तक पहुंच ही नहीं सकता. लेकिन जब उस पासवर्ड को खोल कर whatever activities I'm trying to do on my laptop, my phone, then it has to be a conscious effort. मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, उसमें क्या आ रहा है. ये डर सिर्फ ना हो कि my parents or some elders or some other people around me shouldn't find out. मुझे फौरन ख्याल आ जाए और याद आ जाए, किसी को पता चले ना चले, अल्लाह ताला को पता चल जाएगा. He would know. That conscious effort has to be there. और ये फर्म कन्विक्शन हो कि मैं अल्लाह से छुप नहीं सकती. आई कैनॉट हाइड फ्रॉम हिम. इससे क्या होता है? देयर इज ऑटोमेटिकली क्लैरिटी इन योर डिसीजंस. आप गलत काम नहीं कर पाते और आपकी लाइफ में खुद ब खुद डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है. जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमसे रिलेशनशिप्स नहीं मैनेज होते. इसलिए नहीं मैनेज होते, आप देखें हम घर में जब सिर्फ फैमिली होती है कई दफ़ा चीखें मार मार के लड़ रहे होते हैं, गाली गलोच के साथ रह रहे होते हैं, बाहर बेल होती है, सम गेस्ट वॉक इन, तो हम वही लोग होते हैं जो पहले 10 मिनट्स पहले लड़ रहे होते हैं. नाउ वी ट्राई टू बी एट आवर बेस्ट बिहेवियर. हम एकदम इतने अच्छे पोलाइट तमीज़दार हो जाते हैं, पेरेंट्स भी बच्चे भी. तो तकवा हमें ये बताता है कि ये जो पोलाइट होने की और एक अच्छे लेवल पे एक दूसरे से बात करने की जो ट्रेनिंग है, ये कॉन्शियस एफर्ट है, ये इस कन्विक्शन के साथ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला तो हमें देख रहे हैं, मेहमान तो कभी कभार आएंगे, तो आई हैव टू मैनेज माई एंगर, आई हैव टू मैनेज बाय स्टॉपिंग माई सेल्फ फ्रॉम बैक बाइटिंग. चोरी, किसी का फ़ोन पड़ा हुआ उठा के ले गए, किसी के बैग में से ले गए. आई कॉन्ट डू एनी ऑफ दैट. और एज अ प्रोफेशनल आपके पास तो ऐसी सिचुएशन आती हैं जैसे आप पेशेंट्स को चेक करें, एग्जामिन करें, आपने एग्जामिन किया ही नहीं, नॉन टच टेक्निक, दूर दूर से पेशेंट को देखा और नोट्स डाल दिए, ठीक ही लग रहा है, टेम्परेचर भी ठीक ही होगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक ही होगा, 2 दिन पहले चेक किया था, 5 मिनट में नोट्स डाले और कार्रवाई डाल दी. आपके सीनियर ने कहा कि लैब्स करवा के लानी है और आपने वो जो लैब थी वो भी खुद से कुकअप कर ली रिपोर्ट. मैंने देखी थी, ठीक थी. आपके पेशेंट्स ने आके या कोई जानने वाले ने आके कोई गलत आपसे सर्टिफिकेट मांगा, आपने वो दे दिया. सो तकवा बेसिकली टेल्स यू, लुक, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, रिमेंबर एवरीथिंग इज गेटिंग डॉक्यूमेंटेड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हैव फर्म कन्विक्शन ऑन दैट एंड स्टॉप, एब्सटेन, डोंट गो इनटू दैट डोमेन. दैट मेक्स लाइफ वेरी इजी. ये जो बहुत से लोग फंसे रहते हैं, मैं करूं ना करूं, तो आपको फौरन समझ आ जाती है. आप कहते हैं लुक, यू हैव योर इंटरनल डायलॉग, लुक दिस इज हराम, आई कांट डू इट, सॉरी, बात खत्म हो गई, पीरियड. आगे जाना ही नहीं है, आगे सोचना ही नहीं है. जब आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि आई एम वेरी क्लियर वेयर टू ड्रॉ द लाइन, तो फिर क्या होता है? यू ऑटोमेटिकली गेट डिसिप्लिन्ड, यू ऑटोमेटिकली फील सेल्फ रेगुलेटेड. नहीं तो चाहे आप हिजाब पहन लें, चाहे आप दाढ़ी रख लें, चाहे आप नमाजें पढ़ लें, चाहे आप कुरान की क्लास में आ जाएं, लेकिन आप ये नहीं सोच के कोई भी काम करते कि अल्लाह इज वॉचिंग मी. सो दिस कॉन्सेप्ट गेट्स डिफिकल्ट. दैट इज वाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव्स अस दिस होल मंथ कि इसमें हमने अपने उस तकवा पावर को बढ़ाना है.
وہ کانشیسنیس جو ہے اس کو بہت زیادہ انٹرنلائز کرنا ہے. اور جو لوگ اس فوکس کے ساتھ رمضان میں جاتے ہیں and they work on all the rituals which ultimately increases taqwa, so it usually lasts them the whole next 11 months. اور پھر رمضان آ جاتا ہے, پھر ہم دوبارہ ریچارج کرتے ہیں. جیسے آپ کوئی فون خریدتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی بیٹری لائف کیسی ہے. جس فون کی بیٹری لائف اچھی ہوتی ہے اس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں, اس کو یوز کرتے ہیں, نہیں تو پاور بینک رکھتے ہیں یا چارجر ساتھ رکھتے ہیں. سو تقویٰ کی جو بیٹری لائف ہوتی ہے وہ 11 months ہوتی ہے if it is fully charged. So it is going to be there with you. تھوڑا تھوڑا کہیں ڈپ آتا ہے لیکن وہ تقویٰ آپ کو پھر پل بیک کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے, تمہیں خیال آ گیا, یاد آ گیا, تو اب استغفار کرو, واپس آ جاؤ. And this is the condition of the heart. Through this we follow all the benchmark standards of Islam. تو آپ ایسے سمجھیں کہ جب آپ کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے, اٹس لائک یو آر اسٹینڈنگ ان اے پارک. بڑا خوبصورت پارک ہے اور تقویٰ سے پہلے اس پارک میں جتنی مزے کی آپشنز تھیں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی تھیں. آپ اس پارک میں بالکل لاسٹ کھڑے تھے, آپ کہہ رہے تھے پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے, کدھر جانا ہے, کس سے بات کرنی ہے. لیکن once you have taqwa, you are in the same park, but you have multiple choices. I can just sit, inhale fresh air, I can listen to the sound of birds or people going around, I can go to swings, I can walk, I can jog, I can touch the flowers. There are multiple things to do. بہت کچھ ہے کرنے کے لیے لائف میں. جس کے پاس تقویٰ نہیں ہوتا اسی لیے تو اس کو ڈپریشن ہوتا ہے, اسی لیے تو اس کو انزائٹی ہوتی ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی, اس کو لائف اپنی ریسٹرکٹیڈ لگتی ہے. پہلے پاکستان میں ریسٹرکٹیڈ ہے, پھر باہر جائیں وہاں ریسٹرکٹیڈ ہے, شادی سے پہلے بھی ریسٹرکٹیڈ ہے کہ اماں ابا تنگ کرتے ہیں, شادی کے بعد ہسبینڈ وائف کے لیے ریسٹرکٹیڈ ہے, پھر بچے ہو گئے تو اور زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہے. پہلے اسٹوڈنٹ تھے تو لگتا تھا ریسٹرکٹیڈ ہے, پھر ایم او بن گئے تو پھر بھی مزہ نہیں آ رہا, رجسٹرار بن گئے, پھر ایچ او ڈی بن گئے تو پھر اور لڑائیاں ہو رہی ہیں. یو آر نیور ہیپی ویر ایور یو آر. آپ ان بلیسنگس کو انجوائے ہی نہیں کر پا رہے, آپ کو طریقہ ہی نہیں سمجھ آ رہا.